سورۃ القیامہ یعنی قیامت کے بارے میں ہی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں قیامت کے ہونے پر اور جاہلوں کے اس قول کی تردید کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے کبھی، اللہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں اس بات کی، اور قسم کھائی جا رہی ہے اس صورت میں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کی قسم کھا کر اللہ پاک آگے پوری صورت جو ہے ہمیں پوری صورت اور آیتوں میں ایک چیز کا بتا رہے ہیں، وہ بھی قیامت کا ہی ہے کہ اس بات کی تردید پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ قیامت آنی ہے۔ جو کافر کہتے ہیں نا یہی دنیا سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے بلکہ قیامت آنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پہ ملامت کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اپنے نفس کی آواز کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن اللہ یہاں اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں کہ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو ضمیر اس کو غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ نفس انسان کے اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس میں خواہشات اور ارادے سے پیدا ہوتے ہیں، جس میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں لیکن جو غلط ہوتے ہیں نا، نفس ہمیں تھوڑا سا ہلاتا ہے، ملامت کرتا ہے، پر ہم اس ملامت کو اگنور کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک نفس امارہ یعنی برائی پر مائل کرنے والا، دوسرے نفس لوامہ جس کا آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے اور جو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے، تیسرے نفس مطمئنہ، اس سے مراد وہ نفس ہے جو مسلسل کوشش کر کے اچھائی پر مطمئن ہو گیا ہو اور برائی کے تقاضے اس میں پیدا ہی نہ ہوتے ہوں، یعنی اس کو اب رہا ہی نہیں کہ میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں۔ وہ اللہ نے اس کو مطمئن کر دیا اپنی زندگی سے کہ تو جو اچھائیاں کر رہا ہے نا اس پہ مطمئن ہو جا، تجھے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے انعام ملنے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اسے برائی پر ملامت کرتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ملامت کس کرنے والی چیز جو خود اس کے وجود میں رکھی ہوئی ہے، خود اس کی بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک تنبیہ کرنے والا وجود بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے پیدا تو تمہیں کر دیا ہے لیکن میں نے غلطی پہ برائی پہ ملامت کرنے والا وجود بھی تمہیں عطا فرمایا۔ آخرت آنے والی نہ ہوتی اور انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ نہ ملنے والا ہوتا تو اس نفس لوامہ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں پھر یہ سارا کچھ فیڈ ہی نہ کرتا تمہارے اندر، مجھے ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اللہ اس نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو پہلی دفعہ ہی اپنے نفس کی آواز سن لے، اگنور نہ کرے اس کو کہ میرے نفس نے مجھے آواز دی۔ اس لیے کہتے ہیں نیکی بھی، جب آپ کو نیکی کی دعوت کہیں دل میں آ رہا ہے نا کہ کاش میں یہ نیکی کر لوں، مجھے اللہ کتنا ہی اجر دے دے گا اس پہ، تو نیکی اللہ کی طرف سے، نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے جو پہلی دفعہ خیال آنے پہ اس کی قدر کرتا ہے نا، تو اللہ اس مہمان کو پھر بار بار بھیجتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور جب پہلی دفعہ ہی وہ کہتا ہے نا یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، دیکھیں گے، ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، خیال آیا نکل گیا، آیا نکل گیا، پھر یہ مہمان ایسا عزت والا ہے کہ جو اس کی قدر نہیں کرتا اللہ اسے بار بار نہیں بھیجتے۔ اس خیال کو اللہ اسی دل میں ڈالتے ہیں، جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ اللہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، اس پہ بھی کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے بار 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 ایک نیکی کروانے کے لیے، کہ تذکرہ تو آسمانوں پہ ہو رہا ہے نا میری یہ بندی میری یہ نیکی کرے گی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اعمال بڑھتے ہوئے آپ کا تذکرہ اوپر ہو رہا ہے کہ میری یہ بندی یہ نیکی کرے گی، اللہ نے اس قابل سمجھا، اور اللہ قبول فرمائے ہماری اس نیکیوں کو۔ تو اللہ اس نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے کہ میں اس نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے، ہم نے ضرور زندہ کرنا ہے دوبارہ۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے
جی جی جی، میں دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا اور تم سے پوچھ کروں گا. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ انسان سمجھ رہا ہے مر گیا یا میں جلا دیا ہم نے، جو اپنے اپنے مذاہب کے طور پہ کرتے جا رہے ہیں، تو میں انہیں اکٹھا نہیں کر سکتا جس نے پہلی دفعہ بنا دیا. کیوں نہیں؟ اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں. میں اس پہ بھی طاقت رکھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت ہی معمولی بات ہے. میں تو اللہ تعالیٰ انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے کو دوبارہ ٹھیک کر کے تمہیں دکھا سکتا ہوں، دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں. وہ شروع میں تھے. انگلیوں کے پورے کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ دنیا میں دستخط کے بجائے انگوٹھے کے نشان کو استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ رجسٹریوں میں یا بڑے بڑے معاملات میں، تو اللہ ان لکیروں میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ اربوں خربوں لوگوں کی لکیریں اللہ نے الگ بنائی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی ہی لکیریں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہوں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے یہ ممکن ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایسی لکیریں بنا سکیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل بات اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے. تم لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے سب پتہ ہے میں دوبارہ بنا سکتا ہوں، میں نے تمہیں اٹھانا ہے، میرے سامنا کرنا ہے، تم نے ذلیل ہونا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو ڈھیٹ ہے، تو اپنی آخرت کی زندگی میں بھی ڈھیٹائی پہ اڑ گیا ہے. یعنی آخرت کی زندگی کا انکار یہ لوگ کسی علمی دلیل کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میری جو قیامت آخرت کی اور دنیاوی تمہارے اوپر ہی نشانیاں ہیں، انہی کو اگر تم دیکھ لو نا کہ کتنی نشانیاں تمہاری جسامت، تمہاری پیدائش سے لے کر میں نے تمہیں دکھائی، لیکن تم پھر بھی ناشکرے ہو. اس صورت میں بھی اللہ ہماری ہی وجود سے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انسان پر کبھی ایسا وقت آیا کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں انسان پر کبھی ایسا وقت آیا کہ نہیں آیا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بتا دو، تم بتا دو. هل أتى کہ تم بتاؤ کہ تم پر کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ نہیں کہ تمہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے. میں نے تمہیں انسان بنایا تو تمہارا ذکر دنیا میں ہونے لگا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں ایسا بنایا. جیسے سورہ ملک میں اسی پارے کی پہلی صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہاں جہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اس لیے بنایا کہ میں تمہیں آزماؤں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے میرے پاس اچھے عمل لے کے کون آ رہا ہے. اس لیے نہیں بنایا کھاؤ پیو فیکٹریاں بناؤ اور بزنس بناؤ اور یہ بھی کرو، منع یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی یہ ہے کہ مجھے راضی کر کے میرے پاس آنا. کسی کے گھر جانا ہو، آپ خود دیکھیں، اور اس کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہو تو ہمارا وہاں گزارا کیسے ہوگا؟ ایسے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں سننے کی طاقت دی، اس لیے دی کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میرے پاس کیسے عمل لے کر آئے. یعنی مرد اور عورت ملے جلے اجزاء سے پیدا کیا گیا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میرے پاس کیسے عمل لے کر آئے. پھر اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اسے راستہ دکھایا،
وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ اللہ کہہ رہے یہ بھی تیرے اختیار میں دے دیا کہ میں نے تجھے راستہ بھی دکھایا کہ نیکی کا راستہ یا بدی کا راستہ۔ نیکی پہ چل کے میرا شکر ادا کر کے اللہ تو نے مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں پیدا کر دیا، اور بدی پہ چل رہا ہے تو پھر ناشکرہ نہ بن، نیکی پہ چل کے ناشکری نہ کر، بدی پہ چل کے شکر کر رہا ہے اللہ نے سب کچھ دیا، آزادی دی، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایسے نہیں، شکر والی زندگی گزارو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں راستے دکھا دیے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ شکر والی زندگی گزارتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، ہدایت والی گزارتے ہو یا کافروں والی گزارتے ہو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں میں نے کافروں کے لیے کیا کیا انتظام کر کے رکھا ہے۔ تم جو کہتے ہو نا دنیا میں تو ان کے مزے ہیں، دنیا تو ان کے لیے ہے ہی، جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کبھی قید خانے میں بھی کوئی خوش رہا ہے؟ ایک نہ ایک اسے مصیبت ٹینشن آتی ہی ہے قید خانے میں۔ اصل ٹھکانے کی طرف جنت کی طرف چلا جائے گا راضی کر کے اللہ کو، تو وہاں خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور یہاں اللہ بتا رہے ہیں کافروں کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، زنجیریں ہیں، گلے کے طوق ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ زنجیریں کہاں ہیں؟ جو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، ہاتھوں میں ڈال دی جائیں گی، اور گلے میں طوق ڈال کے مجرموں کی طرح ان کو کھینچا جائے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ان الابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، یشربون پئیں گے، من کأس ایسے جام پئیں گے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ مشروبات ایسے چشمے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے، اور وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا ہے جو میرے نیک بندے ہیں، اور یہ وہ مشروبات ایسی ہوں گی، یہ ایسی نہریں، ایسے چشمے ہوں گے کہ میرے نیک بندے جہاں چاہیں گے ان کو بہا کر لے جائیں گے۔ کہاں کیسے کیا مراد اس سے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ اختیار دے دیں گے۔ ظاہر دنیا میں اتنے مصائب دیکھ کر آئے، اللہ کی مان کر آئے، دنیا میں چلنا اللہ کی مان کے بڑا مشکل مرحلہ آج کل ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت ہاتھ پہ جلتا ہوا چنگارا تو رکھ لے گی، کہ وہ چنگاری رکھ لے گی ہاتھ جل جائے، لیکن میری سنت پر عمل نہیں کرے گی۔ اسے اتنا مشکل میری سنت پر عمل کرنا لگے گا، جیسے آج کل ہمارے ایکسکیوزز ہیں نا، خاندان والے کیا کہیں گے، اب میں پردہ کرنے لگ گئی، خاندان والے کیا کہیں گے، اب میں قرآن پڑھنے لگ گئی، خاندان والے کیا، یہ ایکسکیوزز ہوں گے ان کے پاس، لیکن میری سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ چنگاری کون سی ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں؟ جہنم کی آگ کو ہم تیار کر رہے ہیں اللہ کی نہ مان کے، لیکن ہم اللہ کی نہیں مان رہے۔ یہ وہی وقت کا بتا رہے ہیں کہ وہ وقت سارے گزار کے میرا بندہ جب میرے پاس آ رہا ہے تو اللہ اسے انعام دے گا، اختیار دے گا کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، جن میں سے اللہ انہیں یہ ڈرنک پلا رہا ہے، مشروب پلا رہا ہے، وہ جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ جس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اسے نہر کی شاخیں آسانی سے جہاں چاہیں نکال لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جس جگہ چاہیں زمین سے اللہ چشمہ بہا دیں، کیونکہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور آج تو اللہ نے ان کو انعام ہی انعام دینے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یوفون سورۃ القیامہ، یعنی قیامت کے بارے میں ہی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں قیامت کے ہونے پر اور جاہلوں کے اس قول کی تردید کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے کبھی، اللہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں اس بات کی، اور قسم کھائی جا رہی ہے اس صورت میں، فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کی قسم کھا کر اللہ پاک آگے پوری صورت جو ہے ہمیں پوری صورت اور آیتوں میں ایک چیز کا بتا رہے ہیں، وہ بھی قیامت کا ہی ہے کہ اس بات کی تردید پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے
کہ قیامت آنی ہے. جو کافر کہتے ہیں نا یہی دنیا سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے بلکہ قیامت آنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پہ ملامت کرتا ہے. اللہ نے اس کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ اپنے نفس کی آواز کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن اللہ یہاں اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں کہ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو ضمیر اس کو غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے. نفس انسان کے اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس میں خواہشات اور ارادے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو غلط ہوتے ہیں نا، نفس ہمیں تھوڑا سا ہلاتا ہے، ملامت کرتا ہے، پر ہم اس ملامت کو اگنور کر دیتے ہیں. قرآن کریم نے 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا ہے. ایک نفس امارہ یعنی برائی پر مائل کرنے والا، دوسرے نفس لوامہ جس کا آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے اور جو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے. تیسرے نفس مطمئنہ، اس سے مراد وہ نفس ہے جو مسلسل کوشش کر کے اچھائی پر مطمئن ہو گیا ہو اور برائی کے تقاضے اس میں پیدا ہی نہ ہوتے ہوں، یعنی اس کو اب رہا ہی نہیں کہ میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں. وہ اللہ نے اس کو مطمئن کر دیا اپنی زندگی سے کہ تو جو اچھائیاں کر رہا ہے نا اس پہ مطمئن ہو جا، تجھے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے انعام ملنے ہیں. ہر انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اسے برائی پر ملامت کرتا ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ملامت کس کرنے والی چیز جو خود اس کے وجود میں رکھی ہوئی ہے، خود اس کی بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک تنبیہ کرنے والا وجود بھی عطا فرمایا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے پیدا تو تمہیں کر دیا ہے، لیکن میں نے غلطی پہ برائی پہ ملامت کرنے والا وجود بھی تمہیں عطا فرمایا. آخرت آنے والی نہ ہوتی اور انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ نہ ملنے والا ہوتا تو اس نفس لوامہ کی ضرورت ہی کیا تھی. اللہ کہہ رہا ہے میں پھر یہ سارا کچھ فیڈ ہی نہ کرتا تمہارے اندر، مجھے ضرورت ہی کیا تھی. تو اللہ اس نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے. اور بہترین انسان وہ ہے جو پہلی دفعہ ہی اپنے نفس کی آواز سن لے، اگنور نہ کرے اس کو کہ میرے نفس نے مجھے آواز دی. اس لیے کہتے ہیں نیکی بھی، جب آپ کو نیکی کی دعوت کہیں دل میں آ رہا ہے نا کہ کاش میں یہ نیکی کر لوں، مجھے اللہ کتنا ہی اجر دے دے گا اس پہ، تو نیکی اللہ کی طرف سے، نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے. جو پہلی دفعہ خیال آنے پہ اس کی قدر کرتا ہے نا تو اللہ اس مہمان کو پھر بار بار بھیجتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو بڑھاتے جاتے ہیں. اور جب پہلی دفعہ ہی وہ کہتا ہے نا یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، دیکھیں گے، ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، خیال آیا نکل گیا. پھر یہ مہمان ایسا عزت والا ہے کہ جو اس کی قدر نہیں کرتا اللہ اسے بار بار نہیں بھیجتے. اس خیال کو اللہ اسی دل میں ڈالتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ اللہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، اس پہ بھی کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے بار بار ایک نیکی کروانے کے لیے کہ تذکرہ تو آسمانوں پہ ہو رہا ہے نا میری یہ بندی میری یہ نیکی کرے گی. ہے کتنی بڑی بات ہے، اعمال بڑھتے ہوئے آپ کا تذکرہ اوپر ہو رہا ہے کہ میری یہ بندی یہ نیکی کرے گی. اللہ نے اس قابل سمجھا اور اللہ قبول فرمائے ہماری اس نیکیوں کو. تو اللہ اس نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے کہ میں اس نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے، ہم نے ضرور زندہ کرنا ہے دوبارہ. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے جی میں دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا اور تم سے پوچھ کروں گا. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟
انسان سمجھ رہا ہے مر گیا یا میں جلا دیا ہم نے جو اپنے اپنے مذاہب کے طور پہ کرتے جا رہے ہیں، تو میں انہیں اکٹھا نہیں کر سکتا جس نے پہلی دفعہ بنا دیا۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں، میں اس پہ بھی طاقت رکھتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت ہی معمولی بات ہے، میں تو اللہ تعالیٰ انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے کو دوبارہ ٹھیک کر کے تمہیں دکھا سکتا ہوں، دوبارہ بنانے پہ قادر ہوں۔ وہ شروع میں تھے، انگلیوں کے پورے کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ دنیا میں دستخط کے بجائے انگوٹھے کے نشان کو استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ رجسٹریوں میں یا بڑے بڑے معاملات میں، تو اللہ ان لکیروں میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ اربوں خربوں لوگوں کی لکیریں اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی ہی لکیریں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایسی لکیریں بنا سکیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ تم لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے سب پتہ ہے میں دوبارہ بنا سکتا ہوں، میں نے تمہیں اٹھانا ہے، میرے سامنا کرنا ہے، تم نے ذلیل ہونا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تو ڈھیٹ ہے، تو اپنی آخرت کی زندگی میں بھی ڈھیٹائی پہ اڑ گیا ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی کا انکار یہ لوگ کسی علمی دلیل کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی وہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المدثر، یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہوا۔ سورہ آئی اقرا آئی، سورہ علق جو ہے اقرا پڑھنے کو کہا گیا، وہ پڑھی گئی، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ تو کفار مکہ جو ہیں وہ کہتے تھے کیا یہ کاہن ہے، کیا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کیا یہ بھیجا ہوا جادو کرتا ہے ہم پہ۔ تو سب نے آپس میں جب طرح طرح کی باتیں کی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ میرے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا، افسوس کے ٹائم پہ کپڑا سر پہ رکھ لیتے تھے کہ دکھ میں ہوتے تھے تو منہ کو ڈھانپ لیا اور کپڑا رکھ کے چلتے تھے چادر منہ پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کی وجہ سے سر پہ منہ پہ کپڑا اوڑھ لیا۔ تو پھر اس کا ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا، اس کپڑے کو اوڑھنے والے کو اللہ پاک مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کپڑے میں اپنے آپ کو نہ لپیٹ غم کی وجہ سے۔ یہ اسی کا مطلب ہے، جیسے ہم نے پارہ الٹا شروع کیا نا، اگر ہم شروع سے شروع کرتے نا تو ہمیں پیچھے بھی اس کا مطلب ملتا۔ جیسے مزمل ہے، سورہ مزمل ہے، مدثر ہے، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایک کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے، دکھ میں لیٹنے والے۔ یہ اللہ کے نبی کے نام رکھے گئے سارے، یہ سارے ناموں میں سے نام ہے کہ کھڑا ہو جا۔ پھر کہا قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم کپڑا اوڑھ کے غم کر کے جو ہے بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہارے کام بڑے اونچے ہیں، تمہیں ذمہ داریاں بڑی اونچی دی گئی ہیں، ایک دو لوگوں کی وجہ سے تم اپنی منزل نہیں چھوڑ سکتے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ گندگی سے مراد یہ ہے، بہت سے مفسرین نے یہاں گندگی سے کہا کہ اس سے مراد بت ہیں، جو پہلے زمانے میں بت ہوا کرتے تھے، کہ ان سے دور ہو جاؤ، تمہارا ان سے لینا دینا ہی نہیں ہے، تم اپنے رب کی صرف تسبیح کرو، لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ، اٹھو خبردار کرو، صرف تمہارا کام یہ ہے، اور گندگی سے پاک ہو جاؤ، بتوں سے پاک ہو جاؤ، یعنی جو بت ہیں ان سے دور ہو جاؤ بالکل۔ اور بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہر قسم کی گندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور رہنے کی خبر دی گئی۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے کنارہ کر لو،
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ جو آج کل ہماری اللہ معاف کرے آتے ہیں کہ کسی پہ ذرا سا احسان کرتے ہیں تو وہ ہمارے آگے اٹھے ہی نہ، ہم کہتے ہیں بس اس سے ہم نے جتنا احسان کیا ہے وہ ہمارے احسان تلے دبا رہے، یہاں ہمیں اس سے کچھ اور مل جائے۔ خاندانوں میں آپ دیکھ لیں ہم اسی لیے دیتے ہیں، اسی لیے مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ جو نیوتا ہم شادیوں پہ دیتے ہیں نا، اس نیت سے کہ میں 1000 دے رہی ہوں وہ مجھے 2000 دیں گے، اور نہ دیں تو ہم ناراض بھی ہو جائیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی اس نیت سے دینا، آپ اس نیت سے دیں کہ میں اپنے بہن بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی خوشی میں آیا ہوں اور خوشی میں کوئی اسے ہدیہ دے رہا، اور نہ لینے کی نیت کہ میں نے واپسی کی نیت سے نہیں دے رہا، تو اللہ رب العزت اس پہ ہمیں ڈبل اجر دیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ اس میں کہا کہ کسی کو اس نیت سے کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا کہ جواب میں وہ بھی آپ کو دے، اس آیت کی روح سے ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہی ہے کہ کسی کو اس نیت سے مت دو کہ آپ اس سے کوئی فائدہ لے سکو یا اس سے ڈبل لے سکو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ اللہ کے نبی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے پروردگار کی خاطر، اتنا بڑا رب ہے، اپنی خاطر کہہ رہا ہے میری خاطر صبر کر جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں بہت ستایا گیا اور حکم دیا گیا تو اس بات کا پورا اندیشہ تھا اللہ کو کہ کافر لوگ اللہ کے نبی کو بہت ستائیں گے، اسی لیے ساتھ ہی حکم دے رہے ہیں کہ فی الحال کوئی مسلح جد و جہد نہیں ہوگی، فی الحال صرف صبر سے کام لو، کوئی جہاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف صبر سے کام لو۔ اور ان کی زیادتیوں کی اصل سزا انہیں اس وقت ملے گی جب قیامت کے لیے سور پھونک دیا جائے گا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور پھر جب سور میں پھونک دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا جسے گزارا جائے گا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا، غیر یسیر یعنی آسان دن نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ متعدد تفسیر میں بتایا گیا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو مکہ مکرمہ کا بڑا دولت مند تھا۔ اس کی دولت مکہ مکرمہ میں طائف تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی حضرت ابو بکر کے پاس جایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ قرآن کریم سن کر یہ اعتراف کر چکا کہ یہ ایک بے نظیر کلام ہے، یعنی اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ابو جہل کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اسے غیرت دلائی اور کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ باتیں کریں کہ تم مسلمانوں کے پاس دولت حاصل کرنے جاتے ہو۔ ولید کو اس بات پر غیرت آ گئی، یعنی اس کو غیرت آ گئی، اور اس نے کہا آئندہ میں کبھی ابو بکر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا جب تک تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے لوگ مطمئن ہی نہیں ہوں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میں ابو بکر کے پاس تو نہیں جاؤں گا، لیکن علی الاعلان بھی قرآن کے خلاف کوئی بات کہو۔ ولید نے کہا میں اسے نہ شعر کہتا ہوں نہ کاہنوں کا کلام۔ لوگ ہیں فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، فی جنات یتساءلون، کہ وہ جنتیوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، اب یہ جو جنتی ہیں نا وہ مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوالات شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ دوست ہوا کرتے تھے دنیا میں تو ہمارے ساتھ تھے، وہ ہم نماز پڑھنے جاتے تھے وہ مسجد کے باہر ہی رک جاتے تھے، ہم کسی کی مدد کرنے لگتے تھے وہ ہمارے دل میں بھی وسوسہ ڈال دیتے تھے، ہم کوئی نیکی کرنے لگتے تھے وہ بہانے بنا لیتے تھے، تو وہ کہاں ہیں آج؟ ما سلککم فی سقر،
کہ تمہیں وہ پھر ان کو جو ہے نا فرشتے لے کے جائیں گے، آؤ آؤ تمہیں دکھائیں وہ کہاں ہیں، وہ رہے جہنم میں تمہارے دوست. تو وہاں وہ ان دوستوں سے سوال کر رہے ہیں ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا. اب وہ بتانے لگے ہیں آگے کہ ہمیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا. قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم جو ہمارا تھا وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پردے ہی پوری تمہاری طرح سر سے پاؤں تک پردے کر لو، غیبتیں بیچ میں کرتے جاؤ، لمبی لمبی داڑیاں رکھ لو، لوگوں کے حق مارتے جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلا جرم ان یہ بندے کہہ رہے ہیں جہنم کے جہنمی کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جو سب سے بڑا جرم اللہ کو ہمارا لگا، اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینکا، پہلا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کیا گیا، اسی میں ہم پاس نہیں ہو سکے. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ہلکا جانتے تھے. ابھی بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکیاں تو بہت کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں نے کافی لوگوں کو دیکھا جو چیریٹی کے کام بہت کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑی بڑی یہ منسٹرز کی بیویاں ہیں یا منسٹرز کے اپنے ان کے رشتہ دار ہیں، یہ نیکی کے کاموں میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں لیکن یہ نماز کی طرف نہیں آتے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں سب سے پہلا جرم تو ان کا یہ تھا، یہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. وہ خود جہنمی بتا رہے ہیں اپنے دوستوں کو کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اور کیا نہیں کرتے تھے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ہم کہہ دیتے تھے اگر دینا ہوتا تو اللہ خود ہی دے لیتا نا، یہی تھوڑی عقل کر لیتے نا، یہی یوں کر لیتے نا، یہی یوں کر لیتے. ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی دنیا میں نہیں ہلتا. تو کوئی مسکین اگر ان کے سامنے آ گیا تھا تو اسے کھانا کھلا دیتے. اور اگلا جرم بتا رہے ہیں کہ کیا کرتے تھے وہ، پھر ان کو کیا کیا جائے گا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، یعنی ہنسی مذاق کی باتوں میں اور فضول کی مجلسوں میں ہم وقت برباد کیا کرتے تھے. ہمارے ایک ایک لمحے کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اس سوال کا ہم جواب کیسے دیں گے. یہ وہ بتا رہے ہیں پہلا گناہ ہم نے کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم نے کیا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم فضول مجلسیں قائم کر کے بلاؤ اس دوست کو بھی اس دوست کو بھی اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم ہی پاس کر لوں. میں کئی اسلام آباد میں بوڑھی بوڑھی عورتیں تھیں، ان کو میں کہتی تھی آنٹی آپ ڈرامہ کیوں دیکھتی ہیں؟ تو وہ کہتی تھی بیٹا ٹائم پاس کرنے کے لیے. میں نے کہا آنٹی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، اس ٹائم کا سوال ہوگا، اس ٹائم کا ہم سے سوال ہونا ہے کہ کس مشغلے میں گزارا. اگر آپ کا ٹائم قرآن کی مجلسوں میں گزر رہا ہے تو آپ کامیاب ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی مجلس نصیب فرمائی. اگر آپ کا ٹائم تسبیحات میں گزر رہا ہے آپ کامیاب ہو گئیں. اور کئی ماشاءاللہ کئی ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے جب ان کی موت لائی تو وہ ایسی تھی کہ وہ مدرسوں کے اندر تھیں اور ان کی موت آئی. زندگی ان کی پہلی بڑی عیاشی میں گزری، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ایسی ان کو ہدایت دی ان جملوں سے ان درسوں سے کہ اللہ نے ان کی زندگیاں بدلی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم وہ تھے جو بیہودہ مجلسیں قائم کیا کرتے تھے اور ان میں خوش ہوا کرتے تھے. اس سے مراد کافروں کے وہ سردار بھی ہیں جو اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے محفلیں سجایا کرتے تھے اور بیہودہ مذاق سے حق کی تردید کیا کرتے تھے. لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی عام ہیں جو ہر قسم کی بیہودہ، اس آیت میں کہا وہ بھی کافر ہیں جو مجلسیں لگا کر قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہر قسم کی بیہودہ گفتگو ہو یا مشغلہ ہو آخرت میں اس کے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا. جیسے کئی آنٹیوں نے اسلام آباد میں مہندیاں چھوڑیں، پہلے زندگیوں سے وہ کہہ رہی ہیں ہم مہندیاں کرتے آ رہے تھے، ہماری بھی ہوئیں. پھر میں نے جب انہیں بتایا کہ آنٹی آپ یہ رسم رکھ کر چلی جائیں گی، آپ کے بعد جتنے کرتے رہیں گے، آپ تو یہ کہہ گئی
میرا پہلا بیٹا تھا میں نے کرنی ہے، میرا آخری بیٹا تھا میں نے کرنی ہے. آپ کے بعد جتنے کریں گے اس کا عذاب آپ کو پہنچے گا، کیونکہ آپ یہ محفل سجا کر گئیں اور وہ آپ ہی کی یاد میں کرتے رہیں گے. امی جی کی خواہش تھی، امی جی نے کہا تھا یوں کرنا ہے، امی جی نے، آپ کو عذاب ملتا رہے گا. کتنیوں نے یہ رسم ماشاءاللہ ختم کی، اور ان کے میں ہر درس میں بتا چکی ہوں جہاں ہوتا ہے. کئی گھروں میں جب یہ رشتہ دار تانے دیتے نا بھائی پیسے بچانے کے لیے مہندیاں ختم کی ہیں، بڑے دیندار بنے پھر رہے، انہوں نے پیسے بھی لگائے، ہال بھی بک کیے، ان ہالوں کے اندر انہوں نے ہمارا درس رکھا، اور ہم ہال میں مہندی والے دن کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں ہوا، اور درس کے ساتھ وہ بچی رخصت ہوئی، بچہ لے کر آیا بچی. تو ان کے خاندانوں میں ایک روایت بن گئی کہ ٹھیک ہے پیسے نہیں بچا رہے، ہم وہ دن بھی رکھیں گے، لیکن وہ دن مہندی کا نہیں درس کا دن ہوگا، جہاں سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی. ماشاءاللہ یہاں کراچی میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ جہاں بھی یہ رسم ٹوٹی، اللہ ان لوگوں کو برکتیں دے ان کی زندگیوں میں. ہر مجلس میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایک نے اپنا قدم اٹھایا تو اللہ نے سب کو ہی کامیاب کر دیا. اور پھر اگلا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجلسیں رکھتے تھے، یہ گناہ کے کام کرتے تھے، اور دوسرا کیا کرتے تھے یہ کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. اللہ روف ہے جو پڑھتا رہتا ہے. اللہ جہنم کے 19 درجوں سے اس کی 19 یہ جو چوکی دار ہیں ان سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. 19 داروغوں سے، 19 درجوں سے اس کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ. اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس کے اوپر 19 کارندے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ فرشتے ہیں جو اس کے اوپر مقرر ہیں. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 کارندے مقرر ہیں تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا. اس آیت پر بھی کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک نے تو لوگوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ان کو تو میں ہی دیکھ لوں گا، باقی 2 سے تم نمٹ لینا. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر نازل ہوئی کہ یہ 19 کارندے نہیں ہیں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ سب کے سب فرشتے ہیں، کوئی مذاق نہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو. یہ والی آیت کل نازل ہوئی. پھر کہا گیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، یعنی یہ فرشتے اور ان کی جو تعداد مقرر وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، اس کے ذریعے کافروں کو آزمایا جائے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کو دوزخ کے نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں ہے کہ 19 ہوں، 20 ہوں، 17 ہوں، 18 ہوں. یہ تو صرف اس لیے ہے کہ اہل کتاب یعنی مسلمانوں کو یقین آ جائے، اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کو یہ یقین آ جائے کہ دوزخ میں یہ اللہ پاک نے کرنا ہے. حفاظت کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں اللہ کہہ رہا، لیکن یہ تعداد اس لیے مقرر کی گئی کہ کافروں کی آزمائش ہو کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ اس لیے بھی تعداد بیان کی، میں دیکھوں کافر کیا اب اس بات پہ کیا جملہ کہتے ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے مقرر کی ہوئی یا اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. پھر یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لا چکے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے
रोग से मुराद शक या निफाक है, यानी निफाक है, शक है किसी किस्म का। और जो लोग काफिर हैं ये कहें कि भला इस अजीब सी बात से अल्लाह की क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। अल्लाह हमें हिदायत वालों में रखे। और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। और ये सारी बात तो नोए बशर के लिए एक याद दहानी कराने वाली नसीहत है। यानी अल्लाह ताला इस कायनात में जो मखलूक़ात अल्लाह कह रहे पैदा किए हैं ना मैंने, उनकी न सिर्फ तादाद बल्कि उनको अता फरमाई हुई क़ुव्वतों का अल्लाह ताला के सिवा किसी एक को भी, बड़े बड़े साइंसदान आ चुके हैं, किसी को ठीक मालूम नहीं है। अभी तक ये पूरी तादाद ये नहीं बता सके कि एक समंदर के अंदर कितनी मछलियां होती हैं। मछलियों की तादाद बहरी अल्लाह की मखलूक के बारे में नहीं बता सके तो आसमानी क्या बताएंगे, चौपाओं वाली क्या बताएंगे, दरिंदों के बारे में क्या बताएंगे। अल्लाह उसकी किसी मखलूक के बारे में अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर यह कियास कर लेना कि हम जैसी ही होगी निरी हिमाकत की बात है। कह रहे ये बात बिल्कुल गलत है कि ये किसी को कोई तादाद पता हो, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम है। कल्ला वल कमर, खबरदार कसम है चांद की, वल्लैल इज़ अदबर, और रात के जब वो मुंह फेर कर जाने लगे, वस्सुबह इज़ अस्फर, और सुबह की जब उसका उजाला फैल जाए, इन्नहा लइहदल कुबर, कि ये बड़ी बड़ी बातों में से एक है। नज़ीर लिल बशर, जो तमाम इंसानों को ख़बरदार कर रही है। ये दोज़ख जैसी बड़ी मुसीबत का तज़किरा किया जा रहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं है जो तुम पूरे पीछे आगे सुनते आ रहे हो और तुम इसको एक छोटी सी बात समझ रहे हो कि ये छोटी सी बात है। जो लोगों को गफलत से होश में आने की दावत देते हैं, यानी फिर भी तुम होश में नहीं आ रहे। ये बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने पहले चाँद की कसम खाई, फिर जिस तरह चाँद पहले रोज़ बरोज़ बढ़ता है और फिर रोज़ बरोज़ घटता है, यहाँ तक कि महीने के आखिर में बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इसी तरह इंसान की ताकत पहले बढ़ती है, फिर बुढ़ापे में घटनी शुरू होती है, यहाँ तक कि एक दिन इंसान मर जाता है। और दुनिया की हर चीज़ का यही अल्लाह कह रहा हाल है। फिर अल्लाह ताला उस वक्त की कसम खाई जिस पर रात ढलने लगती है और सुबह का उजाला नमूदार होता है, पूरे माहौल को रोशन कर देता है। ये उसी तरफ इशारा है कि अभी तो काफिरों के सामने गफलत का अंधेरा फैला हुआ है, फिर एक वक्त आएगा जब ये अंधेरा दूर हो जाएगा और हक अपनी पूरी ताबानी के साथ इनके सामने जाहिर हो जाएगा और इनको पता चल जाएगा। इस तरफ इशारा है कि दुनिया में रहते हुए बहुत से हकाइक इंसान की निगाह से पोशीदा हैं जो क़यामत वाले दिन उसके ऊपर खुल जाएंगे। अल्लाह उस दिन उसे सब कुछ बता देगा कि तू क्या करके आया। और अल्लाह कह रहा है मैं कुरान चाँद की कसम खा रहा हूँ, रात की खा रहा हूँ, दिन की खा रहा हूँ, लोगों की खा रहा हूँ, कोई चीज़ अपनी बनाई हुई मैंने छोड़ी नहीं जिसकी कसम खा के मैं तुम्हें सिर्फ जहन्नुम का बता रहा हूँ, जन्नत का बता रहा हूँ, क़यामत का बता रहा हूँ कि ये काफिरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाउ व यहदी मन यशा वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रुल लिल बशर। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उसके ऊपर 19 कारिंदे मुकर्रर हैं और हमने दोज़ख के ये कारिंदे कोई और नहीं फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। ये फरिश्ते हैं जो इसके ऊपर मुकर्रर हैं। यानी जब ये आयत नाजिल हुई कि दोज़ख पर 19 कारिंदे मुकर्रर हैं तो काफिरों ने उसका मजाक उड़ाया।
इस आयत पर भी काफिरों ने उसका मजाक उड़ाया और एक ने तो लोगों से यहाँ तक कह दिया कि 19 में से 17 के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि उनको तो मैं ही देख लूँगा, बाकी 2 से तुम निमट लेना। इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई, आयत नंबर नाजिल हुई कि ये 19 कारिंदे नहीं हैं जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो, ये सब के सब फरिश्ते हैं, कोई मजाक नहीं कि तुम इनका मुकाबला कर सको। ये वाली आयत कल नाजिल हुई। फिर कहा गया ताकि अहले किताब को यकीन आ जाए, यानी ये फरिश्ते और उनकी जो तादाद मुकर्रर वो सिर्फ इसलिए कि उसके ज़रिए काफरों की आजमाइश हो, उसके ज़रिए काफरों को आजमाया जाए ताकि अहले किताब को यकीन आ जाए। यानी अल्लाह ताला को दोज़ख के निगरानी और हिफाजत के लिए किसी ख़ास तादाद की ज़रूरत नहीं है कि 19 हों, 20 हों, 17 हों, 18 हों। ये तो सिर्फ़ इसलिए है कि अहले किताब यानी मुसलमानों को यकीन आ जाए, अहले किताब जितने भी हैं उनको ये यकीन आ जाए कि दोज़ख में ये अल्लाह पाक ने करना है। हिफाजत के लिए किसी ख़ास तादाद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह कह रहा है, लेकिन यह तादाद इसलिए मुकर्रर की गई कि काफिरों की आजमाइश हो कि वो इसकी तस्दीक करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं मैंने ये इसलिए भी तादाद बयान की, मैं देखूं काफिर क्या अब इस बात पे क्या जुमला कहते हैं कि तस्दीक करते हैं कि अल्लाह ने मुकर्रर की हुई है या इसका भी मजाक उड़ाते हैं। फिर यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहे हैं और जो लोग ईमान ला चुके उनके ईमान में और इजाफा हो और अहले किताब और मोमिन लोग किसी शक में ना पड़ें, और ताकि वो लोग जिनके दिलों में रोग है, रोग से मुराद शक या निफाक है, यानी निफाक है, शक है किसी किस्म का, और जो लोग काफिर हैं ये कहें कि भला इस अजीब सी बात से अल्लाह की क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। अल्लाह हमें हिदायत वालों में रखे। और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये सारी बात तो नोए बशर के लिए एक याद दहानी कराने वाली नसीहत है। यानी अल्लाह ताला इस कायनात में जो मखलूक़ात अल्लाह कह रहे हैं पैदा की है ना मैंने, उनकी न सिर्फ तादाद बल्कि उनको अता फरमाई हुई क़ुव्वतों का अल्लाह ताला के सिवा किसी एक को भी, बड़े बड़े साइंसदान आ चुके हैं, किसी को ठीक मालूम नहीं है। अभी तक ये पूरी तादाद ये नहीं बता सके कि एक समंदर के अंदर कितनी मछलियाँ होती हैं। मछलियों की तादाद बहरी अल्लाह की मखलूक के बारे में नहीं बता सके तो आसमानी क्या बताएंगे, चौपाँव वाली क्या बताएंगे, दरिंदों के बारे में क्या बताएंगे। अल्लाह उसकी किसी मखलूक के बारे में अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर यह कियास कर लेना कि हम जैसी ही होगी निरी हिमाकत की बात है। कह रहे ये बात बिल्कुल गलत है कि ये किसी को कोई तादाद पता हो, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम है। कल्ला वल कमर, खबरदार कसम है चांद की, वल्लैल इज़ अदबर, और रात की जब वो मुंह फेर कर जाने लगे, वस्सुबह इज़ अस्फर, और सुबह की जब उसका उजाला फैल जाए, इन्नहा लइहदल कुबर, कि ये बड़ी बड़ी बातों में से एक है, नज़ीर लिल बशर, जो तमाम इंसानों को ख़बरदार कर रही है। ये दोज़ख जैसी बड़ी मुसीबत का तज़किरा किया जा रहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं है जो तुम पूरे पीछे आगे सुनते आ रहे हो और तुम इसको एक छोटी सी बात समझ रहे हो कि ये छोटी सी बात है जो लोगों को गफलत से होश में आने की दावत देते हैं। यानी फिर भी तुम होश में नहीं आ रहे। ये बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने पहले चाँद की कसम खाई, फिर जिस तरह चाँद पहले रोज़ बरोज़ बढ़ता है और फिर रोज़ बरोज़ घटता है, यहाँ तक कि महीने के आखिर में बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इसी तरह इंसान की ताकत पहले बढ़ती है, फिर बुढ़ापे में घटनी शुरू होती है, यहाँ तक कि एक दिन इंसान मर जाता है। और दुनिया की हर चीज़ का यही अल्लाह कह रहा हाल है। फिर अल्लाह ताला उस वक्त की कसम खाई जिस पर रात ढलने लगती है और सुबह का उजाला नमूदार होता है, पूरे माहौल को रोशन कर देता है। ये उसी तरफ इशारा है कि अभी तो काफिरों के सामने गफलत का अंधेरा फैला हुआ है, फिर एक वक्त आएगा जब ये अंधेरा दूर हो जाएगा और हक अपनी पूरी ताबानी के साथ इनके सामने जाहिर हो जाएगा और इनको पता चल जाएगा। इस तरफ इशारा है कि दुनिया में रहते हुए बहुत से हकाइक
انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں جو قیامت والے دن اس کے اوپر کھل جائیں گے۔ اللہ اس دن اسے سب کچھ بتا دے گا کہ تو کیا کر کے آیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں قرآن چاند کی قسم کھا رہا ہوں، رات کی کھا رہا ہوں، دن کی کھا رہا ہوں، لوگوں کی کھا رہا ہوں، کوئی چیز اپنی بنائی ہوئی میں نے چھوڑی نہیں جس کی قسم کھا کے میں تمہیں صرف جہنم کا بتا رہا ہوں، جنت کا بتا رہا ہوں، قیامت کا بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دن آنے والا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ یہ جو انسان تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی آگے جانا چاہتا ہے یا پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، ان سب کو یعنی اس شخص کو بھی خبردار کرتا ہے جو بھلائی کی طرف آگے بڑھے اور اس کو بھی جو بھلائی سے پیچھے ہٹے۔ اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر اس شخص کو اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، جو اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جس طرح قرض کی توثیق کے لیے کوئی یہ باتیں چلنے والی نہیں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد کہا البتہ اسے جادو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح اس کلام کو سن کر جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ وغیرہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں یہ کہہ سکتا ہوں، باقی جو دو شرطیں وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اور بعض روایات میں ولید نے یہ بات اس موقع پر کہی جب قریش کے لوگوں نے حج سے کچھ پہلے مشورہ کیا کہ حج میں سارے عرب آ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کریں گے، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم ولید کو آگے کریں گے تاکہ ولید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ثابت کر دے یا جھوٹا ثابت کر دے۔ تو اس نے اس بات سے انکار کیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں اللہ کے نبی کی گواہی نہیں دوں گا کہ وہ جادوگر ہے، وہ یہ ہے وہ میں کچھ بھی ایسا نہیں کہوں گا، نہ ہی میں قرآن کو کچھ کہوں گا۔ ہاں یہ کہہ لیں گے کہ یہ جو ہے جادو ہے، ہم پہ اثر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایمان کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے اوپر جادو ہو رہا ہے۔ اللہ کے کلام کی تو ایسی طاقت ہے، اللہ نے کہا اگر میں اسے پہاڑوں پہ اتار دوں تو اس کی طاقت، اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ تو تم ہی ہو انسانوں جو اس کو سن کر اس سے غافل ہو۔ وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہوا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا تھا۔ اس شخص کو اللہ پاک کہہ رہے میرے پاس میرے حوالے چھوڑ دو، تم اس کی فکر نہ کرو کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پہ چڑھاؤں گا۔ ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی، اللہ رب العزت کہہ رہے سعود کہتے ہیں جس کے لفظی معنی مشقت والی چڑھائی، اور بعض روایات میں دوزخ کا ایک پہاڑ بھی ہے جس کے اوپر اسے چڑھایا جائے گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، سوچی اور ایک بات بتائی، یعنی یہ بات بنائی کہ قرآن کریم کو نہ شاعری کہہ سکتے ہیں نہ کہانت، البتہ جادو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ جو ابھی بتایا ولید کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بھی، لیکن جادو کہہ دیا قرآن کو۔ اس کو میں عنقریب کہاں چڑھاؤں گا؟ ایک اس کے اوپر چڑھاؤں گا گھاٹی چڑھائی کے اوپر جو بہت ہی سخت ہوگی، اور اسے اس کا حال دیکھا جائے گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ،
اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات بنائی، یعنی اس نے قرآن کو ہی کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو والا کلام ہے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، دوبارہ خدا کی مار ہو۔ اللہ کو اتنا برا اس کا یہ جملہ لگا کہ اللہ نے کہا دوبارہ خدا کی مار ہو، اس پر کیسی بات بنائی اس نے۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر دوڑائی، یعنی آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو اس نے اللہ معاف کرے قرآن کو ہی برا کہنا شروع کر دیا۔ ثم عبس وبصر، اور پھر نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ اللہ نے پہلے اس کا حال بتایا، میں اس کے ساتھ کروں گا کیا، اس کا حال میں بہت برا کرنے والا ہوں، اسے ایک واحد شخص کو تم لوگ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بس تم اپنا کام کرو، تم غم نہ کرو، تم میری طرف بلاتے رہو، اس کو تو میں دیکھ لوں گا، اس کو میں ایسی کٹھن چڑھائی پہ چڑھانے والا ہوں کہ ہر بندہ اس کی مار سے وہ ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا تیرے اوپر مار ہو، اللہ دے رہا ہے بد دعا۔ کسی اللہ والے کی بد دعا ان کی زبان سے ہمارے لیے لفظ نکل جائے، ہمارے دل کی گھبراہٹ نہیں جاتی کہ اس اللہ والے نے میرے بارے میں یہ جملے بول دی، اس اللہ والے نے مجھے بد دعا دے دی۔ تو یہاں تو اللہ بد دعا دے رہا ہے کہ تیرے اوپر مار ہو، مار بھی ایسی کہ دوبارہ مار ہو کہ تو نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور اکڑ کے کھڑا ہوا اور اٹھ کر تو نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کچھ نہیں ہے، صرف ایک روایتی جادو ہے جو کیا جاتا ہے میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے، ویسے یہ بھی ایک جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ قرآن کو کہہ دیا کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اللہ پاک کو اتنا غصہ آیا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ لا تبکی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، وہ ایسی دوزخ ہے نہ کسی کو باقی رکھے گی، اللہ معاف کرے۔ یعنی دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو جلے نہیں، اور نہ دوزخ کسی مجرم کو اپنے سے باہر رہنے دے گی کہ اسے باہر رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ اندر لا کر جلا کر ہی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی ہے۔ لواحۃ للبشر، کھالوں کو جھلسا دینے والی چیز ہے۔ علیہا 19، علیہا جو ضمیر ہے یہ جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس پر کتنے داروغے ہیں، اس کے اوپر 19 کارندے، یعنی جو اس کے چوکی دار ہیں 19 ہیں جو اس کے اوپر مقرر ہیں۔ اسی لیے کہا گیا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تحفظ ہے نا، اس میں بھی 19۔ سورۃ المزمل، یہ بھی وہی ویسے ہی کہا گیا جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا نا، اس کا شان نزول بھی وہی ہے کہ جب کافر سارے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھیں، کاہن رکھیں یا وہ رکھیں، کیا کیا نام رکھیں، جادوگر رکھیں، تو سب نے جب ایک نے کہا جادوگر رکھ دو تو کچھ نے کہا وہ بھی نہیں ہے، کچھ نے کہا کاہن رکھ دو، کچھ نے کہا وہ بھی نہیں ہے، کچھ نے کہا شاعر رکھ دو، پھر آدھوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اس وقت جب اللہ کے نبی غمگین ہو کر سر پر کپڑا اوڑھ کے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ غم لگ گیا نا کہ دیندار ایک بندہ کسی کو اتنی دین کی دعوت دے رہا ہے اور وہ بھی رسول ہو، بتا رہا ہے کھلا کھلا کہ میں نبی ہوں بھیجا ہوا۔ تو یہاں پر وہی بات دوبارہ دہرائی پہلے اسی میں تھی، پھر آگے اگلی صورت کو بھی اسی کا حصہ بنایا گیا کہ اسی صورت کا جو پہلا ترجمہ ہے مزمل کا، وہی مدثر کا بھی ہے کہ کپڑا اوڑھ کے بیٹھنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، جیسے پیچھے کہا گیا تھا، یہ پیارا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب آپ پر پہلی بار غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑ لگنے لگا، یعنی بخار چڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو، یعنی چادر میں لپیٹ دو۔ جیسے پہلے زمانے میں بخار ہو، غم ہو، کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو چادر میں لپٹ جاتے تھے۔ یہاں پر یہ کہا گیا اس وقت جب اللہ کے نبی کو بخار لگا گیا تو وہ چادر میں لپٹ گئے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں محبوبانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر میں لپٹنا والا کہہ رہے ہیں۔ آگے تو کہا تھا کہ غم والے بندے کو کہا جا رہا ہے کہ غم سے چادر میں نہ لپٹو، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا محبوبانہ پیار والے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل۔ جب وہاں بھی اگلی صورت میں مدثر میں بھی غم میں آئے تو پیار سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے غم نہ کر، ہم بیٹھے ہیں۔ پھر یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تو ڈر نہیں، غم نہ کر، بخار نہ کر اپنے اوپر، گھبرا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جایا کرو، کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑو اور باقی تھوڑے حصے میں آرام کرو اور باقی حصے میں اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت میں آپ کو تہجد کا حکم دیا گیا۔ اکثر مفسرین کے مطابق کہا گیا کہ شروع میں تہجد کی نماز نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام صحابہ پر فرض تھی۔ شروع میں تہجد کی نماز بھی فرض تھی اور اس کے مقدار کم سے کم 1/3 رات، آدھی رات 1/3 یعنی تھرڈ حصہ اس کا جو ہے مقرر تھا کہ اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے لیے دیکھ لیں کتنی آسانی ہے کہ ہمیں صرف کہا گیا 2 رکعت ہی پڑھ لو، اور فرض بھی نہیں ہے، 2 رکعت ہی پڑھ لو، اس پہ بھی تمہیں اجر دے دوں گا۔ یہ فرضیت بعض روایت کی روح سے سال بھر تک جاری رہی۔ بعد میں اسی صورت کی آیت نمبر 20 نازل ہوئی جس نے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی، اور جیسا کہ اس آیت کی تشریح میں آنے والا ہے، یعنی فرضیت اس کی فرض جو تھی نماز، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں ایسے ہی پہلے یہ نماز بھی فرض تھی تہجد کی، لیکن اس کی فرضیت منسوخ کی گئی۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کر لیا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ بھاری کلام اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ چونکہ یہ صورت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی اس لیے قرآن کریم کا بیشتر حصہ بھی اسی پہ نازل ہونا باقی تھا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور و غل نہیں ہوتا اس لیے تلاوت، دعا ٹھیک پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دل کر کے ہم کر سکتے۔ دن کے وقت یہ فائدے کم ہوتے ہیں، ظاہر ہے رات کے وقت کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر خود ندا لگا رہے ہیں۔ بادشاہ خود کہہ رہا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے۔ جب وہ بادشاہ خود کہہ رہا ہے، سارا دن تو ہم مانگتے رہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ نوکری دے دے، یا اللہ روزی دے دے، یا اللہ بچے نیک کر دے، یا اللہ یہ بیماری دور کر دے، وہ مسئلہ دور کر دے۔ تو رات کے وقت بادشاہ خود آ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور ہم جیسوں کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانی کر دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو لیٹ سوتا ہے، اب ہمیں جیسے جلدی سو جاتے ہیں بہت عشاء کے بعد، ابھی کئی لوگوں سے سنا جاتا ہے 1 بج جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، تو وہ کئی تو بیچارے بیماری کی وجہ سے، اور کئی شوقیہ موبائل اور ٹی وی
دیکھتے رہتے ہیں, باہر جاتے ہیں ادھر ادھر ہوٹلنگ, اور کراچی کھلتے ہی آپ کو پتہ ہے رات کو ہے سارا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنی آسانی ہے. علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھیں, اور اگر ان کو 12 بج جائیں جاگتے جاگتے اور ان کو پکا گمان ہو کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھ سکتے, تو رات کو ہی 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں تہجد کی آخری نماز, کیونکہ تہجد ہو گئی, عشاء پڑھ چکے, وہ ختم ہو گئی ان کی نماز. تہجد پڑھ لیں, 2 رکعت پڑھ لیں تو ان کو تہجد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ اتنی آسانی کر رہا ہے کہ ایسے بھی کر لو. سونا ضروری نہیں ہے کہ تم سو کر ہی اٹھو, وہ افضل عمل ہے. تم نیچے کی طرف تو آؤ, کیونکہ افضل تو ہمارے بس میں اب بن ہی نہیں پا رہا نا, جو ہمارے معمولات زندگی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے افضل عمل یہ ہے کہ تھوڑا سا آنکھ لگ جائے پھر اٹھ کر عبادت کرو. لیکن اگر سوتے ہی آدھی رات گزار کے ہو تو پھر تو پڑھ کے سو, پھر تو تہجد کی نماز پڑھ کر سو. ان لک فی النہار سبحا طویلا